اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کی تلاوت کی ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے، یا اللہ، یہ ہماری سعی محنت کوشش قبول فرما اس گھر کو بنانے کی، اور مکہ میں امن کی دعا کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے مکہ میں رہنے والوں کے لیے رزق کی کشادگی کی دعا کی، تازہ پھلوں کی دعا کی۔ اسی طرح مختلف دعائیں جو تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سب ساتھ تعمیر بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی فرماتے رہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا کام بندہ کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو تو اس وقت بندہ دعائیں کرتا رہے تو دعائیں بھی بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ یہ دعا خاص دعا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے کی گئی کہ ہماری جو نسل ہے اس میں سے ایک ایسا رسول عطا فرما جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور دین کی تعلیم دے، لوگوں کو پاک صاف کرے۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ جب یہ پیغمبری کے بارے میں کچھ ہمیں ارشاد فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دی جانے والی خوشخبری ہوں، اور اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خواب ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ نے بھی خواب ہی دیکھا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نور نکلا ہے جس سے شام تک روشنی پھیل گئی ہے، حتیٰ کہ شام جو ملک ہے اس کے محلات اور اس کی عمارتیں اس نور میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو یہ خواب جو ہے، روشنی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ قرب قیامت میں شاید شام ہی وہ علاقہ ہے جو اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہوگا۔ دین اسلام کی ترویج و تعمیر کے لیے اور اس کو
مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعا کی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، ہم میں سے ایسا آدمی اٹھا، فیہم، جو انہی میں سے ہو، یعنی میری ہی نسل میں سے ہو، رسولاً، وہ رسول ہو، یعنی ہم میں سے ایک رسول عطا فرما، ایک رسول اٹھا، ایک رسول کو زندگی عطا فرما، ایک رسول کو پیدا فرما، منہم، جو ہم میں سے ہی ہو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں سے ہوں اور مکہ سے ہوں، یتلو علیہم، اور وہ لوگوں کو یتلو یعنی پڑھ کر سنائے، تلاوت کر کے سنائے، علیہم ان کو، آیات کا، تیری آیتیں، جو لوگوں کو تیری آیات سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم کہتے ہیں معلم، یعنی تعلیم دینے والا، استاد، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو کتاب یعنی قرآن پاک کو سکھائے، والحکمت، اور حکمت بھی سکھائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا جس کو قرآن و سنت کا پتہ چل گیا، اس کو دین کا پتہ چل گیا، تو جس نے پھر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار لی، تو اس کا سمجھو کہ اس نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کو پا لیا۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو گویا وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک صاف کرے۔ پاکیزگی اور صفائی نصف ایمان ہے، اور خاص طور پر اندر کی پاکیزگی بہت اہم ہے، کیونکہ اندر کا پتہ تو بندے کو چلتا نہیں ہے۔ اس لیے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی قربت اختیار کرتے ہیں اور وہ نفس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا کی ہوتی ہے کہ نفس کی شرارتوں کو وہ پہچانتے ہیں۔ اس لیے نفس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر کرم فرماتے تھے تو نفس کی صفائی ہو جاتی تھی، اس لیے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کی صفائی ستھرائی کریں، ان کو پاک کریں۔ اِنَّکَ، بے شک تو، انتا، یعنی تو اے اللہ، عزیز الحکیم، تو عزیز یعنی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے اندر 3 بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تلاوت کرنا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وہ بعین یعنی مکمل طور پر قبول ہوئی، اور ہر بات جو ہے جو دعا میں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کر کے دکھا دی۔ اب جیسے پہلی بات تھی کہ یتلو علیہم آیاتک
وہ لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا ہوا، جو ایک زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے زندگی گزارنے کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہر قسم کے مسائل کا حل بخوبی عطا فرماتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کی آیات جو ہے وہ تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہوتی تھی اور وہ خوبصورت، اور اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جب فرماتے تھے تو دلوں کے اندر وہ ڈوب جاتے تھے، یعنی دل میں ان کی آواز ڈوب کر اثر دکھاتی تھی، یعنی لوگوں کے دل وہ اسلام کی طرف محبت میں کھو جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایسی آواز ہو کہ جیسے روتی ہوئی آواز ہوتی ہے، اور بندہ ڈوب کر پڑھے، اور تاکہ دلوں پر اس کا اثر ہو۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو مخارج ہیں ان کو صحیح کر کے پڑھے، اور مخارج کو صحیح طرح سے پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو آج کل تجوید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو تجوید سکھا دیں تو تاکہ وہ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بات جو ادھر فرمائی گئی وہ تعلیم ہے، جس کے بارے میں دعا کی گئی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ قرآن پاک کی سمجھ بوجھ، فہم اور آگاہی یہ تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملتی رہی۔ اور تعلیم کے ساتھ ایک چیز ہم کہتے ہیں نا، تعلیم و تربیت، یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسجد کے اندر قرآن پاک تو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں، تو اس کا ترجمہ تشریح تفسیر کا تو کچھ معاملہ نہیں ہوتا، جبکہ بچوں کو قرآن پاک کی سمجھ بوجھ بھی دینی چاہیے۔ اور ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت۔ تعلیم کے ساتھ تربیت جب ہوتی ہے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ صحیح اسلام کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر صرف تعلیم ہی ہوگی تو وہ خالی ایک برتن ہوتا ہے نا، جیسے خالی برتن کو اگر ہاتھ مارو تو اس سے آواز نکلتی ہے، جیسے ڈرم ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، ہاتھ مارو تو کتنا بجتا ہے، کیسی آواز نکالتا ہے۔ لیکن اگر اندر سے بھرا ہوا ہو تو پھر تو آواز نہیں آتی نا۔ تو یہ جو تعلیم ہے اس کے ساتھ جو تربیت ہے وہ اندر بندے کو بھر دیتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، تعلیم و تربیت کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ اگر استاد کے پاس پڑھنے آتا ہے، اب استاد اس کو تعلیم دے رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ سکھا رہا ہے ساتھ ساتھ، اور بچے کے اندر وہ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ بچے کے اندر اس کو رچایا بسایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ فرض کریں استاد تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، اب بچہ جو ہے اس کو کاغذ پین دے دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی تو بات کرے گا تو اس پر لکھے گا، اور لکھ کر شام کو جب تو سوئے گا اس سے پہلے ان سب کو دیکھے گا کہ کون سی بات جھوٹ تھی اور کون سی سچ تھی۔ تو اگر جھوٹ زیادہ بولے گئے ہیں تو پھر معافی مانگے گا اللہ سے،
اور آئندہ جھوٹی بات کبھی نہیں کرے گا، معافی مانگے گا۔ اگر ساری اچھی باتیں ہو گئی ہیں تو پھر تو خوبصورت بات ہے۔ تو اس لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ بچہ اپنے اندر وہ دیکھا کرے گا کہ سچ بولنا کتنا وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی کہا جائے گا کہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ سچ بولتے ہیں تو وہ بھی اپنی رپورٹ دیں گے۔ تو بچے کے اندر اس طرح سے سچ بولنے کی جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ عادت ہے وہ ایک ترقی پا جائے گی۔ تو اسی طرح سے وہ بات جو دین کی ہے اور وہ اس طرح سے بچوں کو سمجھائی جائے کہ ان کی عادت بن جائے اور ان کے جسم کے اعضاء اس کو قبول کر کے اس کے مطابق حرکت کرنا شروع کر دیں، یعنی اعمال صالح بنتے جائیں، اور بچے کے اندر یہ اگر ایسی تربیت ہوتی جائے تو پھر وہ بچے کا کردار جو ہے وہ اسلامی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کا کردار جو ہے اس کو کہتے ہیں رول ماڈل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ دیکھیں پڑھ کے وہ اسی طرح ایک کردار تھے جن کو لوگ آ کر دیکھتے تھے اور پھر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم دین کی حاصل کی، پھر اس میں تربیت جو ملی، وہ سب کچھ ان کے اندر آ گیا دین، اور ان کی عادت اسلامی ہو گئی، اور اللہ کی رحمت سے ان کے اندر دین اسلام معجزن ہو گیا، اور ان کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر قسم کا عمل اسلامی بن گیا، اور پھر کردار بھی اسلامی ہو گیا۔ تو وہ ایک دین اسلام کے رول ماڈل بن گئے۔ اور جس علاقے میں پھر وہ مسلمان یعنی صحابہ کرام گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس علاقے میں مسلمانوں کی لائن لگ گئی، ان لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ جو ہے آنا شروع ہوئے۔ اور یہی چیز آج کمی ہے۔ آج کتابیں بہت ہیں، علم زیادہ ہے، لیکن کردار نہیں ہے۔ اب ہمیں رول ماڈل بننا پڑے گا، کردار رسولی اپنانا پڑے گا، قرآن و سنت کا لباس پہننا پڑے گا، دین اسلام کو اپنے دل کی دھڑکن بنانا پڑے گا، تب جا کر معاملہ ہمارے معاشرے کا پرسکون ہو جائے گا۔ اس لیے دوسری بات جو فرمائی گئی وہ یہی تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بخوبی کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائی، اور ان کی رحمت سے دیکھیں نا تو چال چلن میں مکمل اسلامی ایسی جھلک نظر آئی جس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہوتے رہے۔ اور حکمت دروازہ کھولتی ہے ایسی سمجھ بوجھ کا جس سے فقہ شریعت، اور شریعت جو ہے وہ اس کی بنیاد بھی قرآن پاک پر ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور پھر اجماع امت یعنی علماء کرام بیٹھ کے جس معاملے کا حل پتہ نہیں چلتا تو قرآن سنت سے روشنی لے کر کٹھے بیٹھ کر علماء کرام اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجماع امت، اجماع امت ہو گیا۔ اسی طرح سے قیاس ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ اگر ہے اسی طرح کا اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو قیاس کر کے دوسرے پر اس طرح کی بات اسلام کے مطابق لائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اجتہاد ہوتا ہے،
تو یہ اسلام کی تاریخ جو ہے، اسلام کی شریعت جو ہے اس کے رکن ہیں، یعنی قرآن پاک، سنت و احادیث حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اجماع امت، قیاس اور اجتہاد۔ اس سے شریعت اسلامی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ترقی پاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا گیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، پاکیزگی لاتے ہیں ان میں۔ اب یہی ہوتا ہے نا کہ جب تزکیہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما پانا۔ تو بندہ جو ہے نا وہ پاکیزگی میں نشو و نما پاتا ہے جب اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیسے پاتا ہے، وہ ایسے کہ جو وہ قرآن پاک کو سمجھے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، سیرت النبی اور احادیث کے حوالے سے جب قرآن پاک کو سمجھنا شروع کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کو پتہ چلے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام سے بچے گا، حلال کی طرف جائے گا، برائی کیا ہے اور گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ جب برائیوں کا اور نیکیوں کا پتہ چلے گا تو نیکیوں کی طرف وہ بڑھے گا اور گناہوں سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے نفسانی خواہشیں بندے پر ظاہر ہوں گی، اور پھر ان سے نفسانی خواہشوں کو دیکھے گا اور اللہ کیا چاہتا ہے وہ دیکھے گا۔ اس کو پتہ چلے گا کہ نفسانی خواہشیں غلط ہوتی ہیں تو اللہ کی خواہش پہ چلنا ہے۔ تو یہ تبدیلی اس کے اندر جو آتی جائیں گی، یہ تبدیلیاں تو پاکیزگی آتی جائے گی، دوسرے لفظوں میں پاکیزگی نشو و نما پاتی جائے گی۔ اسی طرح سے شیطان کی جو چالیں ہیں، اس کے وسوسے ہیں، اس کے فتنے ہیں، اس کے بہت سارے حربے اور چکر ہیں، جو ان سے بندے کو آگاہی ہو جائے گی اور بندہ ان سے بھی بچ جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ بہت اہم بات ہے کہ جو معاشرے کے اندر غلط عقائد، غلط رسم و رواج، برے اعمال، خطائیں، گناہ، بے حیائی، برائی جو پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری بندے کے اوپر واضح ہو جائے گی اور بندہ اس سے بچ کر وہ پاکیزگی میں ہی ترقی پائے گا اور پاکیزہ کردار میں اپنے اعمال کو اتنا خوبصورت بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرمائے گا۔ اسی طرح بندہ قرآن پاک کو، قرآن و سنت کی موجودگی میں جب تعلیم حاصل کرے گا، پھر اس کو اپنے زندگی کا حصہ بناتا جائے گا، تو وہ کیا کرے گا کہ برے جو دوست ہوتے ہیں، جو صحبت سے بچے گا ان کی، کیونکہ برے دوستوں کی صحبت تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ غلط تعلقات سے بچے گا، میل جول جو غلط ہوتے ہیں ان سے بچے گا۔ دوستی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرے گا، کہ ایسا تو نہیں کہ وہ دوست میرے دین کو ہی کھا جائیں، میرے ایمان کو چوس لیں۔ تو بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں ایمان کو چوس لیتے ہیں۔ دوست جو ہوتے ہیں وہ بندے کی، وہ اس کے اندر پاکیزگی جو ہوتی ہے اس کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور ان کو غلاظت میں ایسا ڈال دیتے ہیں کہ وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستی لگانے سے پہلے جس کے اندر دین واضح ہو جائے گا، قرآن و سنت واضح ہو جائے گا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جائے گی، وہ بندہ ضرور بچے گا اور پاکیزگی میں ترقی پاتا جائے گا۔ اس کے اندر جو اس کی بشری تقاضے ہیں وہ ترقی پا کر پاکیزگی میں روحانیت کا دروازہ کھولتے جائیں گے، گویا وہ اس کی روحانیت بھی بڑھتی جائے گی، کیونکہ جس بندے کا جسم پاک ہو جاتا ہے پھر دل جو ہے وہ ایک اور دروازہ کھولتا ہے جو روح کی طرف ہوتا ہے، اور اس دروازے سے
قرب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جب یہ آ جائے تو پھر بندے میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے، پھر اس بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ایک دیکھیں دعا جو ہے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا دعا کا اختتام بھی انک انت العزیز الحکیم پہ کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا ختم کی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے کہ ہم جب بھی کوئی دعا کریں تو ہم اللہ کی تعریف سے کریں اور اللہ کی حمد و ثنا پر ہی دعا ختم کریں، اور ہم اپنی دعا میں اپنے جو ہماری اولاد ہے اس کو بھی نہ بھولیں، اور ہم جو ہیں اپنی یعنی کہ دعا کے اندر وہ ایسی جو باتیں لائیں جن سے پورا خاندان جو ہے وہ ترقی پائے دین میں۔ ایسی دعا کرتا جائے بندہ سب کے لیے، جو ہمارے بچے ہیں سب کے لیے دعا کرے بندہ، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی نیک کام کر رہا ہو بندہ تو ساتھ دعائیں کرے تو اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا نیک بنائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے حکم کے مطابق چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے دین ابراہیمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اور ہم بھی اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور دین ابراہیم جو ہے وہ سچا دین ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے مطابق ہماری خوب رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔